اب آپ مجھے بتائیے کہ پوری یہ ولایت علی بن ابی طالب کو اسٹیبلش کر رہے ہیں نبی، تو کیا صحابہ انسپریشن نہیں لے رہے؟ تو اب اسی میں آئیں گے سلمان محمدی، جو انہی آیتوں سے انسپریشن لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نبی کیا بتا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ خلافت بلا فصل کا اعلان ہو رہا ہے۔ اسی لیے امام نے کہا سلمان کو سلمان فارسی نہ کہو، سلمان محمدی کہو۔ اسی میں مقداد انسپریشن لے رہے ہیں یا نہیں؟ خزیمہ ابن ثابت، حذیفہ یمانی ہے یا نہیں ہے؟ ابو ذر، اور نبی کے دور میں یہ اپنے آپ کو شیعان علی کہلواتے تھے۔ میں اور اس کے بعد کیا پڑھوں؟ نبی کے دور میں یہ اپنے آپ کو شیعان علی کہلواتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، اور پہچانے جاتے تھے، جہاں سے گزرتے تھے لو علی کا شیعہ جا رہا ہے۔ جا کے دیکھیں تاریخ کے اندر۔ آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ بھئی یہ شیعہ فرقہ کب سے شروع ہوا؟ آج دنیا سوال پوچھ رہی ہے کہ بھئی یہ شیعہ کب سے؟ اچھا وہ کہنے لگے کہ وہ جو اسرار کی باتیں کرتے تھے، تو وہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہنے بھئی وہ عبداللہ ابن سبا آیا اور وہ جناب شیعہ فرقہ بنا کے چلا گیا۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ایک صحابی کو بھی اگر آپ نے کچھ کہا تو یہ رسول کی تربیت پہ حرف آ جائے گا، وہاں ایک ابن سبا سب کو بے وقوف بنا کے نکل گیا۔ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، یہ ایک ابن سبا کا بھائی اس نے آ کے نصیریت پھیلائی۔ دیکھا آپ نے علی کے چاہنے والوں کو نصیری کہنا یہ دشمنوں کا شعار ہے۔ یہاں نصیری نہیں آتا، ارے نصیری ایک کو مانتا ہے، یہاں 12 کو ماننے والے آتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا کہنے لگے بھائی وہ جب تیسرے خلیفہ کے بعد شیعہ فرقہ وجود میں آیا، ایک یہ بھی تھاٹ ہے، ذرا سا توجہ، بہت اہم بات ہے جو آج عرض کر رہا ہوں۔ کچھ کہنے لگے کہ کربلا کے واقعے کے بعد شیعان علی وجود میں آئے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ بھئی جنگ صفین میں ایک طرف معاویہ کے فالوور آ گئے اور ایک طرف شیعہ ہو گئے، یہاں سے شیعہ فرقہ وجود میں آیا۔ اب یہ لفظ فرقہ میں ان کی بات کوٹ کر رہا ہوں، حقیقت تو کچھ اور ہے۔ یہ مختلف آراء سننی آپ نے، ذرا قرآن سے تو پوچھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ بینہ اور اس کی ورس نمبر 7، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا وہ کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں، بیسٹ کریچرز ہیں اس یونیورس کے۔ کون؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، وہ کون ہیں؟ خیر البریہ ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جیسے ہی آیت نازل ہوئی سامنے سے مولا علی آ رہے تھے، پیغمبر نے علی بن ابی طالب کی طرف اشارہ کیا اور کہا یا علی انتا وشیعتک ہم خیر البریہ، علی یہ آیت تمہارے اور تمہارے شیعوں کے لیے آئی ہے، وہ کائنات کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر۔ اور یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ حاکم حسقانی حنفی بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب شواہد و تنزیل میں کہ نبی نے کیا کہا؟ یا علی انتا وشیعتک ہم خیر البریہ، علی آپ اور آپ کے شیعہ، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ فالوور کو کہتے ہیں یا نہیں؟ اتباع کرنے والے کو کہتے ہیں یا نہیں؟ اطاعت کرنے والے کو کہتے ہیں یا نہیں؟ اگر علی کی اطاعت واجب نہیں ہوئی تھی تو لفظ شیعہ نبی نے کہا کیسے؟ بھائی اب میں کیا کہوں اور آپ کیا سنیں گے اور میں کیا پڑھوں؟ نبی کیا بے معنی لفظ استعمال کر سکتا ہے؟ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی اطاعت کی جائے۔
نبی کہہ رہے علی تم اور تمہارے شیعہ، پہلے تو دنیا مجھے یہ بتائے کہ نبی نے شیعہ کے علاوہ کچھ اور کہا ہو؟ کبھی شیعہ کے علاوہ کوئی اور اصطلاح استعمال کی نبی؟ تو آج کیا کہتے ہیں؟ تو یہ لقب آپ کو کس نے دیا شیعہ؟ یہ ٹائٹل کس نے دیا آپ کو؟ نبی نے دیا نا۔ سرکار امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، وقت تمام ہو رہا ہے۔ سرکار باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ تمہیں مبارک کرے، یہ لقب شیعہ جو تمہیں نبی نے دیا ہے، اور یہ وہ ٹائٹل ہے جو قرآن میں اللہ نے ابراہیم کو دیا تھا، نبی نے تمہیں دیا ہے۔ اس کے بعد ہے کچھ؟ اللہ نے ابراہیم کو دیا، نبی نے تمہیں دیا، کیا ٹائٹل ہے؟ شیعہ، شیعان علی۔ آج دنیا کیا کہتی ہے کہ بھئی قرآن میں حضرت ابراہیم کی دعا آئی کہ ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تو بھئی یہ مسلمان ہونا چاہیے، شیعہ سنی تو فرقہ واریت۔ اسی قرآن میں مومنین ہے یا نہیں؟ اسی قرآن میں حزب اللہ کا ٹائٹل ہے یا نہیں؟ اسی قرآن میں متقی کا ٹائٹل ہے یا نہیں؟ اس کا معنی ہے مسلمان کے ساتھ اگر کوئی اضافی ٹائٹل لگایا جائے تو یہ مزاج قرآن ہے، فرقہ واریت نہیں ہے۔ یہ کلائمیکس ہے ڈیوائن امامت کا جو میں پیش کر رہا ہوں، اس سے زیادہ نہ میں سینے میں دم ہے اور نہ اس سے زیادہ ڈائجسٹ ہو سکتا ہے۔ اگر شیعہ فرقہ واریت ہے تو قرآن میں لفظ حزب اللہ بھی فرقہ واریت ہوگی، وہ بھی تو اضافی ٹائٹل ہے نا۔ متقی بھی تو اضافی نام ٹائٹل ہے یا نہیں ہے، لقب ہے یا نہیں ہے؟ مومنین بھی اضافی ٹائٹل ہے یا نہیں ہے؟ یعنی مسلمان کے ساتھ کوئی الگ پہچان ہونا یہ انسان کی پہچان ہوتی ہے، فرقہ واریت نہیں ہوتی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا کہتے ہیں جب ہم تو نہ شیعہ ہیں نہ سنی۔ اچھا ایسی باتیں چلتی کیوں آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ ایسی باتیں ریالٹی میں تو ایگزسٹ نہیں کرتی لیکن بکتی بہت ہیں۔ ابھی آپ کسی جناب بہت انٹلیکچوئل بنے ہوئے ہوں گے، نا صاحب ہم تو نہ شیعہ ہیں نہ سنی، ہم تو مسلمان۔ آپ کو پتہ ہے آج کی جدید ریسرچ کے اندر ایسے شخص کو خالی الذہن کہا جاتا ہے۔ کھولیں گوگل، کریں گوگل اور سرچ کریں ذرا آج کی جدید ریسرچ کو، ایسے شخص کو ایمٹی مائنڈڈ، خالی الذہن تصور کیا جاتا ہے کہ اتنا احمق ہے کہ اس کی کوئی آئیڈیالوجی ہی نہیں ہے۔ تو جدید اب کیا گوگل کرنا بھی بتاؤں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ کریں نا گوگل جا کے کہ صاحب نہ شیعہ ہے نہ سنی۔ اچھا بکتا بہت ہے، ایسی چیزیں بکتی بہت ہے کیونکہ بڑی اچھی بات، دیکھنے میں بڑی اچھی بات لگ رہی ہوتی ہے۔ اچھا بھائی نہ تم شیعہ ہو نہ سنی تو یہ بتاؤ نماز کیسے پڑھتے ہو، روزہ کب کھولتے ہو؟ اس کا معنی ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتا نا۔ کہتے ہیں جی فرقہ واریت نہ پھیلائیں۔ اچھا ہم نے بھی مان لیا، کیوں؟ کہا دیکھیں گا اب رسول کے زمانے میں تو سب مسلمان تھے، یہ تو فرقے نبی کے بعد بنے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ فرقے نبی کے بعد بنے۔ فرقہ کسے کہتے ہیں؟ فرقہ اسے کہتے ہیں جو نبی کے بعد ہو۔ آپ تو زمانے رسول میں ہیں، تو آپ فرقہ ہیں، آپ زمانے رسول میں ہیں نا، آپ فرقہ ہیں۔ فرقے تو وہ ہیں جو زمانے رسول کے بعد ہیں۔ علی بھی زمانے رسول میں نظر آ رہے ہیں، علی کے شیعہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب جو کہتے ہیں کہ شیعہ کب سے آئے؟ اسلام کی پہلی دعوت سے آئے۔ جب نبی نے کہا آج سے علی کی بات سنو، جب نبی نے کہا آج سے علی کی اطاعت کرو، تو بس وہیں سے سلمان سمجھ گئے، مقداد سمجھ گئے، ابو ذر سمجھ گئے کہ علی کی اطاعت نبی کے بعد بلا فصل واجب ہے۔ تو بھائی ہماری قوم کو ہلکا مت کرو، شیعہ فرقہ نہیں ہے،
شیعہ تو زمانے رسول میں، فرقے تو بعد میں بنے ہوں گے who cares؟ ہمارا کیا لینا دینا؟ اچھا بھائی ہم اتحاد امت کے بھی قائل ہیں، لیکن اتحاد فرقوں میں کرو، ہمیں الگ رکھو، کیونکہ آپ فرقہ تھوڑی ہیں بھائی۔ کہاں بیٹھے ہیں یار آپ، کیا سن رہے ہیں کیا بات؟ بھائی ہم اس اتحاد کو فیسیلیٹیٹ تو کر سکتے، لیکن ہمیں اس کا حصہ نہ بنائیے آپ بھائی۔ آپ فرقوں میں کیجئے، فرقوں کو ملائیے، فرقوں کو جوڑیے، ہم اسے فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم تو اتحاد امت کے قائل ہیں، لیکن ہمیں الگ رکھیے، کیونکہ شیعان علی فرقے کا نام نہیں ہے، شیعان علی اسلام کی اصل تعبیر کا نام ہے، تعبیر بس۔ اسلام کی اصل تعبیر کو تشیع کہتے ہیں، اسلام کی اصل تعبیر کو مکتب تشیع کہا جاتا ہے۔ شیعت فرقہ نہیں ہے، کبھی اپنے آپ کو تصور نہ کریں۔ نوجوانوں سے میں بار بار امریکہ میں ہر جگہ میں نے کہا ہے، اپنا تعارف کرائیں، آئی ایم شیعہ مسلم، مت جوڑیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو، نقصان میں رہیں گے۔ بتائیں دنیا کو یہ پھٹنے والے اور ہیں، آل محمد کو ماننے والے انسان دوست مسلمان اور ہیں۔ آج بھی وقت ہے دنیا کو فرق بتا دیں، ورنہ یہ آج جو فریڈم آپ کو ملا ہوا ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں، کسی اور جگہ نہیں بتا سکتے۔ یہ آزادی یہیں ملی بھی ہے، بتا دیں دنیا کو کہ علی کا شیعہ کیسے کہتے ہیں۔ علی کا شیعہ اسے کہتے ہیں جس کا اول بھی علم سے شروع ہوتا ہے، آخر بھی علم پہ ختم۔ علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو نالج کو مرکز سمجھتا ہے دین کا، جہاں نہ کسی کا حق غصب کرنے کا تصور ہے، نہ کسی کو کافر کہنے کا تصور ہے، ہمارا ڈومین ہی یہ نہیں۔